السلام علیکم ناظرین، میں محمد سجاد انصاری ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ صنف ربائی کی تعریف کر پائیں گے، ربائی کی حیت سے اچھی طرح واقف ہو پائیں گے اور ربائی کے کیا کیا موضوعات ہیں ان سب چیزوں سے آپ اچھی طرح سے واقف ہو جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو پوری طرح دیکھیں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے نشست کا۔ اردو شاعری کی حیتی اصناف میں مصروں کی تعداد کے اعتبار سے ربائی ایک مختصر صنف سخن ہے۔ دیکھیے، شاعری کو حیتی اور موضوعی اعتبار سے بانٹا جا سکتا ہے۔ جیسے حیتی اصناف میں غزل ہے، ربائی ہے، اور اگر آپ موضوعی اصناف میں دیکھیں تو مرثیہ ہے، قصیدہ، یعنی موضوع کے اعتبار سے جو صنف پہچانی جاتی ہے اسے موضوعی اصناف کہیں گے۔ اور جو حیت مانے شکل، بناوٹ کے اعتبار سے تو یہ بناوٹی صنف ہے، بناوٹ کے اعتبار سے یہ مشہور ہے۔ اگرچہ اس کی اصل ایرانی ہے، یعنی کہ ربائی جو ہے وہ فارسی شاعری کی دین ہے، ایران میں فارسی زبان بولی جاتی ہے، لیکن ربائی کی اصطلاح عربی لفظ ربا سے بنی ہے جس کے معنی ہیں چار۔ ربائی شاعرانہ اصطلاح میں اس صنف کا نام ہے جو صرف 4 مصروں یا 2 بیتوں پر مبنی ہوتی ہے۔ بیت کہتے ہیں شعر کو۔ ان 4 مصروں میں فکر و خیال کے لحاظ سے ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ ربائی کا پہلا دور، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ہوتی ہے آخر میں۔ تیسرے مصرے میں قافیہ نہیں ہوتا اور اگر قافیہ لایا جائے تو کوئی عیب نہیں، یعنی کہ اگر چاروں مصروں میں بھی اگر قافیہ لے کر ڈالا جائے تو کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کسی ربائی کے چاروں مصروں میں اگر قافیہ پایا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اگر 3 میں ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کی چھوٹ ہے۔ ابتدائی دور میں اسے ترانہ کہا جاتا تھا۔ چونکہ یہ ایک مطلع اور ایک بیت پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے اس کو 2 بیتی بھی کہا گیا، لیکن ترانہ اور 2 بیتی ربائی کے موجودہ اوزان میں نہیں کہے جاتے تھے۔ ربائی ایک خاص وزن سے منسوب ہو گئی ہے، یعنی ابتدائی دور میں جو ربائی کو جسے ترانہ یا پھر 2 بیتی کہا جاتا تھا، وہ کسی بھی وزن میں، مطلب مقررہ وزن میں نہیں کہی جاتی تھی۔ آج تو ربائی کے لیے 24 مقررہ وزن جو ہے ہیں، اگر ان 24 سے ہٹ کر کے کوئی شاعر ربائی پیش کرتا ہے تو اسے ربائی نہیں مانا جاتا ہے۔ آگے آپ کو اس کی تفصیل ملے گی۔ صرف 3 مصرے اول، دوم اور چہارم ہم قافیہ ہوں اور تیسرے مصرے میں قافیہ نہ ہو تو ربائی خصی یا ناقص یا غیر مسرع کہیں گے۔ یعنی کہ 3 مصروں میں اگر قافیہ ہے تو اس ربائی کو کیا کہیں گے؟ خصی یا ناقص یا غیر مسرع۔ یہاں ایک سطر چھوٹا ہوا ہے کہ اگر تیسرے مصرے میں بھی ہو، یعنی چاروں مصروں میں اگر قافیہ ملے تو اسے کہیں گے ربائی غیر خصی یا مسرع۔ صنف ربائی مخصوص اوزان میں لکھی جاتی ہے۔ یہ صنف ہر حال میں مقررہ عروضی نظام ہی کی پابند رہتی ہے۔ ماہرین علم عروض نے ربائی کے لیے ان اوزان کی پابندی کو لازمی قرار دیا ہے، یعنی کہ ربائی کے لیے جو وزن جو طے کیا گیا ہے اسی پہ لکھنا ہے، اس کے علاوہ اور کسی وزن پہ نہیں لکھ سکتے ہم۔ اس صنف کی حیتی شناخت ان مخصوص اوزان میں مضمر ہے۔ یہ جو وزن ہے، وزن کی جمع اوزان ہے، وزن بہر، یہ آپ جب علم عروض پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ شاعری عروض پر ہی ہوتی ہے، بغیر عروض کے شاعری نہیں کی جا سکتی۔ اہل عروض اس بات پر متفق ہیں کہ ان مخصوص اوزان سے ہٹ کر لکھی ہوئی 4 مصرعی نظموں کو ربائی نہیں کہا جا سکتا۔ عروضیوں نے ربائی کے 24 اوزان معین کر دیے ہیں جن کا تعلق بحر حجز سے ہے۔ ہمارے یہاں تقریباً 19 بحر پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک بحر حجز ہے، اور اسی بحر حجز سے 24 اوزان نکالے گئے ہیں۔ رکن سے مل کے اوزان بنتے ہیں، پھر وزن سے مل کر کے بحر ترتیب پاتا ہے۔ علماء علم عروض نے دوسرا اہم نقطہ یہ بھی پیش کیا ہے کہ ربائی میں اس کا التزام رکھنا ربائی گو کے لیے ضروری نہیں کہ ربائی کے چاروں مصرے ان 24 اوزان میں سے صرف کسی ایک ہی مخصوص وزن میں ہوں، بلکہ اس میں یہ چھوٹ دی ہے کہ ربائی کے 4 مصرے 4 مختلف اوزان میں لکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود
بحر حجز سے جو مطلب اس سے 24 اوزان نکالے گئے ہیں۔ ایسے اب جیسے اب غزل جب ہم لوگ تخلیق کرتے ہیں تو غزل کے لیے کسی ایک ہی وزن کو ہم لوگ کو یہ کرنا پڑتا ہے، مقرر کرنا پڑتا ہے، اور اس غزل کے تمام اشعار کو اسی وزن پر لکھنی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم لوگ رباعی لکھیں گے تو ہمارے پاس یہ چھوٹ ہے کہ 4 مختلف اوزان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بہت کم رباعی نگار ہیں جنہوں نے اس آزادی کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ عموماً چند مخصوص اوزان ہی میں رباعیاں لکھی گئی ہیں۔ رباعی کے موضوعات کا کوئی تعین نہیں۔ فارسی اور اردو کے شعراء نے اس میں ہر قسم کے افکار و خیالات کو نظم کیا ہے، لہٰذا رباعی اپنے موضوع کے سبب سے نہیں، اپنی حیت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ یعنی کہ اس میں چونکہ مختلف النوع موضوعات ہیں، اس لیے اس کو موضوعی صنف نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ اپنی حیت کی وجہ سے۔ جیسے مرثیہ ایک خاص موضوع کے لیے ہے، قصیدہ ایک خاص موضوع کے لیے ہے، اسی طرح یہ حیت کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہے۔ اسی لیے اردو کے حیتی اصناف میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسے یاد رکھیں، یہ سب موروثی سوال میں آپ کو معاون رہے گا آپ کے لیے۔ رباعی میں کسی بھی موضوع یا مضمون یا اپنے مافی ضمیر کو عروض اور فنی پابندیوں کے ساتھ اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ 4 مصروں میں خیال کی ابتدا، اس کا پھیلاؤ اور اختتام سب کچھ سما جائے، اور پھر ردیف و قافی کی ساری بندشوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 4 مصروں میں نزاکت اور جذبے کی لطافت کو ملحوظ رکھتے ہوئے 4 مصروں میں ایسی ترتیب پیدا کرنا کہ ایک ارتقائی تاثر پیدا کر سکے، خاصا مشکل ہے۔ رباعی کے ابتدائی 2 مصرے معنی خیز ہوتے ہیں، اور سخن سرا، یعنی جو مطلب رباعی کہہ رہا ہے، سخن سرا شاعری کہنے والا شاعر، سخن سرا کی نقطہ سنجی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ خوش کلامی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ رباعی کے آخری 2 مصرے، بالخصوص چوتھا مصرع یعنی آخری مصرے، پوری رباعی کے مجموعی تاثر کا نقطۂ عروج ہوتا ہے۔ اس پر رباعی کے حسن و اثر اور زور کا انحصار ہے۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن عموماً تیسرا مصرع عروضی حیت میں باقی مصرعوں سے قدرے مختلف ہوتا ہے۔ یہ دراصل نقطۂ عروج کی ابتدا ہے۔ یہ خیال کے بہاؤ میں ایک لمحاتی رکاوٹ اور موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس موڑ سے عروج شروع ہو کر چوتھے مصرے پر اپنی آخری حد کو پہنچتا ہے۔ یعنی 4 مصروں میں کس طرح سے شاعر اپنی قادر الکلامی کو دکھاتے ہیں، وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلا مصرع، دوسرا مصرع اور تیسرا چوتھا مصرع کیسا ہونا چاہیے۔ رباعی کا چوتھا مصرع خاص کر پہلے تینوں مصرعوں سے زیادہ شاندار اور اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس مصرے پر شاعر کے خیال کی تان ٹوٹتی ہے۔ یعنی یہ شاعر جو رباعی میں جو موضوع پیش کرنا چاہتے ہیں وہ آخری مصرے میں ختم ہوتی ہے۔ یہ مصرع نہ صرف ابتدائی مصروں کا خلاصہ یا نچوڑ ہوتا ہے، بلکہ رباعی کی اصل جان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مصرع اپنی پوری معنویت کے ساتھ پر اثر ہوتا ہے۔ شاعر رباعی میں جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ ایجاز و اختصار، ایجاز معنی بھی اختصاری ہوتا ہے، ایجاز و اختصار اور حکیمانہ لہجے کے ساتھ چوتھے مصرے ہی میں پیش کرتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ شاعر نے چوتھے مصرے میں جو دعویٰ کیا ہے اس کا شاعرانہ استدلال یعنی ثبوت ابتدائی 3 مصروں میں ہوتا ہے۔ ان تمام قیود کے ساتھ ساتھ رباعی کے 4 مصرے باہم دست و گریباں یعنی کہ آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ بالخصوص چوتھے مصرے میں روانی برجستگی، اثر و سلاست اتنی ہونی چاہیے کہ متکلم کی زبان سے نکلتے ہی سامعین کے دل میں اتر جائے۔ یعنی کہ جب شاعر کسی خیال کو پیش کرنا چاہتے تو 3 مصروں میں تو اس کی ابتدا کرتے ہیں، لیکن آخری مصرے میں وہ اپنے موضوع ختم کرتے ہیں، اور کم سے کم آخری مصرع اتنا مطلب برجستہ ہو، یعنی کہ صفائی والا ہو، سلاست ہو اس میں، کہ اثر ہو اس میں اتنا کہ جو بھی سنے، سامعین جو بھی سنے وہ اس کے سنتے اس کے دلوں میں اتر جائے، اتنا آسان ہو، عام فہم ہو اور متاثر کن ہو، مفہوم کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور ان کے دماغ میں اس کی گونج دیر تک باقی رہے۔ اوپر بیان کی گئی خصوصیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذیل کی رباعی کو بغور پڑھیے۔ کیوں زر کی ہوس میں در بدر پھرتا ہے، جانا ہے تجھے کہاں کدھر پھرتا ہے، اللہ رے پیری میں ہوس دنیا کی، تھک جاتے ہیں جب پاؤں تو سر پھرتا ہے۔ یہ انیس کی رباعی ہے۔ آبا کو زمین و ملک پر اطمینان
اولاد کو سستی پہ قناعت کا گمان، بچے آوارہ اور بیکار زبان، ہیں ایسے گھرانے کوئی دن کے مہمان۔ یہ موجودہ دور پہ کافی مناسب محسوس ہوتا ہے۔ لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں۔ کھاتے ہیں حرام لقمہ، پڑھتے ہیں نماز، کرتے نہیں پرہیز، دوا کھاتے ہیں۔ زیبا ہے وقار بادشاہی کے لیے، جرت واجب ہے کج کلاہی کے لیے۔ کج کلاہی معنی بھی بادشاہی ہوتا ہے۔ لازم ہے کہ ہو اہل سخن تیز زبان، تلوار ضروری ہے سپاہی کے لیے۔ سامان خورد و خواب کہاں سے لاؤں، آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں۔ روزہ میرا ایمان ہے غالب، لیکن خس خانہ و برفاب کہاں سے لاؤں۔ بے خود رہوں تو وہ قرین آتا ہے، پردے ہی میں وہ پردہ نشیں آتا ہے۔ جب وہ ہوتا ہے میں نہیں ہوتا، میں جب ہوتا ہوں وہ نہیں ہوتا۔ رباعی کے اجزاء کی ترکیب و ترتیب میں سلیقہ اور ذہانت ضروری ہے۔ رباعی دیگر اصناف سخن سے مختلف بھی ہے اور دشوار بھی۔ اس کی زبان اور طرز بیان پر قابو رکھا جاتا ہے۔ دراصل اس کا میدان تنگ دامنی کی شکایت کرتا ہے۔ شاعر کو اپنا سارا بلند اور ادق مضمون 4 مصروں میں ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ ادق کے معنی ہوتا ہے پیچیدہ، کٹھن۔ تو شاعر کو 4 مصروں میں چاہے جیسا موضوع ہو اس کو اس میں پیش کرنا ہوتا ہے 4 مصروں میں ہی۔ 4 مصروں کی وجہ سے اس میں الفاظ کی تعداد بھی مختصر ہوتی ہے، لیکن اسے اس مختصر ذخیرے میں ہی خیالات کی وسیع کائنات کو ملفوف کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے لیے فکر و تخیل کی دل آویزی، نظر و تجربے کی وسعت، فن و بیان کی پختگی، مشق سخن اور اظہار پر کمال قدرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس صنف میں طبع آزمائی وہی شاعر کرتے ہیں جو فکر و تصورات، الفاظ و اصطلاحات اور بیان پر عبور رکھتے ہیں۔ یہ صنف بظاہر تو بہت آسان معلوم ہوتی ہے، مگر اس میں فنی نزاکتیں بہت زیادہ ہیں۔ رباعی گو مخصوص بحروں کے 4 مصروں میں کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفاہیم اور ایک جہان کو معنی میں سمیٹ لیتا ہے۔ نہ اس میں غزل کا سا اختصار و اعجاز ہے کہ محض کیفیت کے اظہار پر قناعت کرے یا صرف تاثر ہی کو ادا کرنے پر اکتفا کرے۔ نہ نظم کی سی وسعت ہے کہ کسی مقدمے کو منطقی ربط کے ساتھ بیان کرے۔ اس میں غزل کا اعجاز بھی ہوتا ہے اور نظم کا ربط و تسلسل بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی غزل کے جیسا اس میں اختصار نہیں ہے کہ 2 ہی شعر میں پورا موضوع بیان کیا جائے، یا نظم کے جیسا وسعت بھی نہیں ہے کہ ایک موضوع کے لیے کافی اشعار ہوں۔ یہ بیچ میں ہے، اختصار تو تھوڑی سی وسعت ہے، لیکن پھر نظم جیسا ربط و تسلسل بھی ہے 4 مصروں میں، اس لیے یہ کافی مشکل کام ہے۔ بحر کے علاوہ مضامین و موضوعات کے اعتبار سے بھی یہ فن پیچیدہ ہے۔ دراصل رباعی کی تخلیق سنجیدہ مضامین کے لیے کی جاتی ہے۔ سنجیدہ مضامین بذات خود مشکل اور بعض اوقات عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اظہار کے لیے موزوں و مناسب الفاظ کا انتخاب نہایت ضروری ہے۔ فلسفہ کے بعض اہم مسائل اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ ان کو واضح طور پر پیش کرنے کے لیے مخصوص الفاظ و اصطلاحات کا استعمال کیا جائے۔ رباعی کا پیرائے اظہار بے حد مؤثر اور لطیف ہوتا ہے۔ اس صنف کا اثر و تاثیر زبان و بیان میں مضمر ہے۔ جس طرح قصیدے کے لیے پرشکوہ اور شاندار الفاظ کی ضرورت ہے، اسی طرح غزل کے لیے نرم و نازک، سبک و شیریں، دلکش اور حسین الفاظ و مرکبات کی ضرورت ہے تاکہ مخاطب کے دل پر اس کا خاطر خواہ اثر ہو۔ لیکن ان اصناف سخن کے برخلاف رباعی فکر یہ ہے جو چند خاص مضامین کے لیے مخصوص ہو گئی ہے۔ اس میں فکری عناصر خواہ نشاتیاں ہوں یا ترویہ، دونوں میں زبان کی ملائمت اور سادگی و پرکاری درکار ہے۔ جہاں خیالات کا طرفہ رباعی کی جان ہے، وہاں طرز بیان اور زبان کی سلاست بھی اس کی روح ہے۔ فلسفہ و تصوف، حکمت و اخلاق کے مسائل دلکش و دل آویز پیرائی میں بیان کرنا اس کے لوازم میں شامل ہیں۔
عشق کے مضامین بھی اگر ہوں تو اس میں خاص انداز میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ربائی کی زبان کے لیے چند لوازمات ضروری ہے۔ ربائی کو بہتری و برتری، حکمت، نصیحت، اخلاق، ادب، فلسفہ اور اسی طرح بعض مضامین و موضوعات کی خوش اسلوبی، دل فریبی، اختصار بندش، دلچسپ ترتیب، چستی اور صفائی میں مضمر ہے۔ ناظرین، اب آپ دیکھیں گے کہ جو 24 اوزان ہیں وہ آپ دیکھیے، دائرہ اخرب سے نکلتا ہے یہ بحر حجز، اس سے یہاں 12 دیکھ رہے ہیں۔ اس کا بنیادی رکن ہے مفاعل، اور اس میں ضیافات لگانے کے بعد اس سے 12 وزن بنائے گئے ہیں، یہاں 12 ہے، اور پھر دائرہ اخرم سے نکلنے والے یہاں پہ بحر حجز کے 12 رکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ضیافات کے بعد۔ آپ علم عروض کا مطالعہ کریں گے تو آپ اس سے اچھی طرح سے واقف ہو پائیں گے۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے ربائی کی تعریف، حیت، موضوعات، ان سب چیزوں کے حوالے سے تفصیلی بیان کو دیکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب فیض یاب ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو کہیں بھی میری غلطی دکھی ہو تو اس کی نشاندہی کریں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اسے درست کر لوں۔ اگر آپ کو کسی اور موضوع پر ویڈیو چاہیے تو بلا جھجک کمنٹ باکس میں فرمائش کریں، انشاءاللہ جلد سے جلد پوری کی جائے گی۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔